کہ اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق ہر مسلمان دین اسلام کو سیکھے. لہٰذا یہ عذر اور بہانہ کہ میں دین نہیں سیکھ سکتا یا دین سیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، علماء سے پوچھو. اب اس آیت کو دلیل بنا کر جو مقلد حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، تقلید کرنی چاہیے. آپ اگر ان سے یہ پوچھیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، اور یہ بات میں نہیں کرتا، یہ وہ لوگ کہ جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ باقاعدہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ قبول قول غیر بلا دلیل، کہ تقلید اس چیز کا نام ہے کہ آپ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیں، بغیر دلیل کے. اور یہاں پر یہ چیز بھی واضح کرتا چلوں کہ عوام میں یہ بھی ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے. عجیب سا معاملہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام. ہم تو چاروں اماموں کو مانتے ہیں. جو ہمارے بارے میں نظریہ رکھا جاتا ہے نا کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اماموں کو اصل معنوں میں ماننے والا کون تھا، دعویٰ کرنے والے یا حقیقت میں. اور جو ماننے والے ہیں شروع میں نے کہہ دیا کہ آپ ان سے اماموں کی ہسٹری پوچھ لیں کہ ان کی پیدائش، وفات، نام کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا. دعویٰ کرنے سے کوئی محبت ثابت نہیں ہوتی. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ائمہ کا احترام کتنا ہے. یہ تو اللہ کی عدالت میں پتہ چلے گا کہ اماموں سے اصل محبت کرتا کون ہے. آپ نے سنا ہوگا کہا جاتا ہے کہ چاروں امام پر حق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر چاروں پر حق ہے تو تکلیف صرف ایک کی کیوں؟ اگر چاروں پر حق ہے تو صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تکلیف کیوں پھر باقی تینوں معاذ اللہ باطل ہو گئے؟ اگر میں اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں اور یہ بھی میرا نظریہ کہ چاروں پر حق ہے تو میں مالکی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا، شافعی کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتا، حنبلی کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر میرا نظریہ یہ ہے کہ چاروں پر حق ہے تو میں پھر دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ یا تو پھر یہ بات ہے کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا، یا پھر مجھے اس منافقت سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے کہ پھر سارے کے سارے مسلمان. آپ اس بات کو روتے ہیں، اللہ کی قسم ایک امام کو ماننے والے، ایک امام کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو پیروکار ہیں وہ ایک امام کو ماننے والے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بریلوی مسلک کے لوگ دیوبند مسلک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آپ نے دیکھا ہوگا دیوبند مسلک کے اندر دو آگے جماتے ہیں، ایک حیاتی ایک مماتی، اور حیاتی مماتیوں کو کافر کہتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ساری باتیں آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور حقیقی بات کیا ہے کہ ایک ہی امام کو ماننے والے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اماموں کے پیچھے نہ چلو. امام جن کے پیچھے چلے تھے قرآن اور حدیث میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو جس طرح صحابہ نے گزاری، تو تم بھی جنت کا راستہ پا جاؤ گے. کیونکہ فرقہ واریت کہتے ہی اسے ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی تیسری شخصیت کی طرف چلیں، تب جا کے امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، اور امام صاحب کی ساری زندگی کی جو تعلیمات ہیں، ساری زندگی کی، امام صاحب نے کبھی بھی زندگی میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میری تقلید کرو، کبھی بھی. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں، دنیا کا کوئی مولوی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہا کہ میری تقلید کرو، وہ دنیا کا سب سے جھوٹا آدمی ہے. کبھی بھی امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میری وفات کے بعد میرے نام پر فرقہ بنانا یا میرے پیروکار بننا. یہ بات کے لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے فرقے بنا لیے، وگرنہ کسی بھی امام نے، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کے مطابق اپنے اپنے مسلک بنانا اور فرقہ واریت میں مبتلا ہو جانا. کسی نے یہ تعلیم نہیں دی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی،
کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ امام صاحب نے ایک جگہ پر فرمایا اگر کوئی شخص، کوئی عالم دین وہ میری رائے کے مطابق فتویٰ دیتا ہے اور اسے نہیں پتا کہ میرے پاس کیا دلیل ہے، تو اس کے اوپر یہ بات حلال نہیں ہے، حرام ہے اس کے اوپر کہ وہ میری بات کے مطابق فتویٰ دے۔ اور امام صاحب سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بات قرآن کے خلاف ہو تو کس کی بات پہ عمل کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ میری بات کو چھوڑ دو، قرآن پہ عمل کرو۔ ان سے کہا گیا کہ اگر حدیث کے خلاف ہو، آپ نے کہا کہ حدیث رسول کو مانو، میری بات کو چھوڑ دو۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر صحابی کے خلاف ہو، آپ نے کہا کہ صحابی کی بات کو مانو، ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس بات کو جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقام و مرتبہ اللہ کے برابر، اللہ کے نبی کے برابر یا صحابہ کے برابر نہیں ہے۔ امام صاحب اس بات کو جانتے تھے کہ جو مقام و مرتبہ اللہ کی کتاب کا ہے، جو مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے، وہ اماموں کا نہیں ہے۔ اسی طرح امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، سارے ائمہ نے یہ کہا کہ تم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اب یہ روش کیوں آہستہ آہستہ آگے چلی کہ جب ائمہ یہ بات کہہ کر گئے، اور یقین جانیے کہ آپ جس بھی مسلک سے